السلام علیکم ویورز، میں مختار احمد آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل ڈاٹ نالج پر استقبال کرتا ہوں۔ ویلکم یو آل آن ڈاٹ نالج۔ 20 دسمبر 2025 کی جو گفتگو ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہوئی، اس میں ایک بات ایسی ہے جو وضاحت طلب کرتی ہے، یعنی لا آف کنٹینجنسی۔ اس کا مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے کئی بار ذکر کیا، اور بظاہر ایسا لگا کہ جناب جاوید اختر صاحب اسے سمجھ نہیں پائے۔ شاید وہ اسے سمجھ پاتے تو ڈیبیٹ اور بھی آرگومنٹل ہوتا، کیونکہ اس کے بعد الحاد لاجواب ہو جاتا ہے۔ چونکہ ڈیبیٹ میں یہ طے پایا تھا کہ سائنٹیفک ریسرچ، مذہب اور ریویلیشنز کا سہارا نہیں لیا جائے گا، تو باری تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقل اور فلسفے کی دلیلیں ہی باقی بچتی ہیں۔ لا آف کنٹینجنسی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ لا آف کنٹینجنسی آخر ہے کیا۔ اس سے پہلے ہمیں کنٹینجنسی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، کوئی ایسا واقعہ، ایونٹ، وجود جو ضروری نہ ہو بلکہ کسی شرط، سبب، حالات یا اسٹیٹسٹکس کی زبان میں کاز ایفیکٹ پر ڈیپینڈ کرے، یعنی نیسیسری نہ ہو بلکہ ممکن ہو، پاسبل ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کو لاجک کی اصطلاح میں، لاجک کی زبان میں کنٹینجنٹ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جو چیز خود بخود وجود میں نہ آ سکے بلکہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان ہو، وہ اتفاقی یعنی کنٹینجنٹ کہلاتی ہے۔ فلسفی میں چیزوں کو 3 کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ ایک ضروری یعنی نیسیسری، یعنی ایسی چیز جو ہر حال میں ہو، یعنی جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، جیسے 2 اور 2 4۔ دوسری چیز ممکن یا اتفاقی یعنی کنٹینجنٹ، یعنی جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یہ کاز اور ایفیکٹ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے بارش کا ہونا، انسان کی پیدائش۔ تیسری ناممکن، امپاسبل، جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ممکن ہی نہیں، جیسے ایک اسٹریٹ سرکل، ایک اسکوائر سرکل۔ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ لا آف کنٹینجنسی سے متعلق ہے، جیسے پودے کا اگنا بیج، مٹی، پانی وغیرہ پہ منحصر ہے، بارش کا ہونا موسمی حالات پہ منحصر ہے، انسان کا ہیلدی رہنا غذا، آب و ہوا، موسم اور اس کی عادات پہ منحصر ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ اسلامی فلسفے میں لا آف کنٹینجنٹ کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ہونا ممکن ہے، یعنی کنٹینجنٹ ہے۔ کنٹینجنٹ خود سے وجود میں نہیں آ سکتے بلکہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ریگریشن انفائنائٹ نہیں ہو سکتا، اسے کہیں نہ کہیں اپنے فرسٹ کاز تک پہنچنا پڑتا ہے جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ یعنی ایک ایسے واجب الوجود، نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر ایک چیز اس کی وجہ کر وجود میں آ سکے، اور اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اور اللہ کے وجود پر یہ ایک کنکریٹ عقلی دلیل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
جہاں ہم اس پورے مباحثے کے آؤٹ کم پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.